جن آنسوؤں کو ہم دنیا سے چھپا کر اپنے رب کے سامنے بہاتے ہیں، جس چیز کی چاہ ہمیں تہجد تک لے آتی ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے تو صرف کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ محبت اور آنسوؤں کا بھرم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ اگر وقت تہجد آسمان کی طرف دیکھو تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری کائنات صبر کے رنگوں میں سج گئی ہے۔ تہجد تو محبت کی عبادت ہے۔ تہجد میں ہر درد کی دوا موجود ہے۔ جو باتیں ہماری زبان بھی کسی انسان کے سامنے بیان کرنے سے انکار کر دیتی ہے، وہ باتیں رب کے سامنے آنسو بیان کر دیتی ہے۔ وہ درد جو تمہیں رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد کی نماز میں بہنے والے وہ خاموش آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ضبط کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اداس لگنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے سوال کروں، کیوں تو لوگوں کے نیک جذبات پر بھی پردہ رکھ لیتا ہے اور بے انتہا گناہ کرنے والوں کے بھی عیب چھپا لیتا ہے؟ کوئی دوسرا سن نہ سکے، کوئی دوسرا دیکھ نہ سکے۔ وقت تہجد میں کیا خوب تم اپنے بندوں سے ملاقات کا انتظام کرتے ہو۔ تہجد کا سجدہ تو عشق ہے۔ عشق بھی وہ جب تک سانس نہیں لیتا، جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتا۔ اور ہمارا رب تہجد انہی کے مقدر میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں سے نصیب کو بدلنا لکھا ہوتا ہے۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کا ڈر۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئی، سمجھ جاؤ وہ کامیاب ہو گیا۔ تہجد سے تو اللہ مل جاتا ہے، تو پھر اس چیز کا نہ ملنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے جسے تم دعا میں مانگتے ہو؟ ناممکن چیز بھی تو ممکن ہو جاتی ہے جب بات تہجد کی نماز تک آتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک ایسا لمحہ جب انسان اپنے محبوب رب سے سجدوں میں ملاقاتیں کرتا ہے، وہ لمحہ جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پہ اختیار رہتا ہے اور نہ دل پہ، نہ آنسوؤں پہ اختیار رہتا ہے اور نہ دل پہ۔ دل کی ہر بات اس سے کہتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم تہجد کے سجدوں میں اپنی تکلیف کو بیان کر کے اس کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تب عرش سے آواز آتی ہے، اے میرے محبوب بندے، تو مانگ مجھ سے، تو کیا مانگتا ہے؟ اے میرے محبوب بندے، تو مانگ مجھ سے، تو کیا چاہتا ہے؟ اور الفاظ لب سے نہ نکلے بھی تو آسمان سے آتی ہے کن کی آواز، کیونکہ ہمارا رب تو بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بتائے ہر چیز سے واقف ہے، ہر درد سے واقف ہے۔